یہ دلہا اور دلہن اور پوری بارات کیسے پتھر بنے، یہ کہانی کیا ہے؟ جہاں جہاں وہ جو بارات جا رہی تھی وہاں پر یہ سیل پتھر ہو گیا۔ بارات جا رہی تھی، دلہا تھا، دلہن تھی۔ جو میرے نانا تھے، امی کے ابو تھے، وہ انہوں نے بتایا تھا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ایٹن پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایڈن پاکستان کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان عبدالرافع آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں راولپنڈی کے علاقے ڈولیاں میں، جہاں پر کی مقامی زبان کے مطابق ڈولیاں بولا جاتا ہے بارات کو، اور میرے عقب میں آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے ایک دولہا اور دلہن جو بنے ہیں پتھر۔ یہ دلہا اور دلہن اور پوری بارات کیسے پتھر بنے، یہ کہانی کیا ہے، آئیے جانتے ہیں اس علاقے کے لوگوں کی ہی زبانی۔ اس علاقے کا نام ڈولیاں کیسے پڑا ہے؟ اصل میں ہم تو جب بچے بڑے ہوئے تو بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ڈولیاں نام ہے جی۔ تو ڈولیاں نام اس کا کیوں ہے کہ یہاں کوئی آگے بارات جا رہی تھی بٹالہ سے آگے، تو نور شاہ بادشاہ کا یہ دربار ہے آگے بٹالہ میں، تو انہوں نے جاتے وقت تو بکرے کی منت مانتی تھی کہ ہم بکرا چڑھاوا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو واپسی پر ان کا جب کام ہو گیا، بارات وغیرہ واپس آئی، تو جب انہوں نے دربار پر پہنچے تو انہوں نے آ کر جوں مار دی بکرے کی جگہ۔ تو جہاں جہاں وہ جو بارات جا رہی تھی وہاں پر یہ سیل پتھر ہو گیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ تو یہ کیا ماجرا ہے، کچھ ہمیں بتائیے گا؟ بڑی ایک عجیب و غریب سی داستان لگ رہی ہے کہ ایک بارات پتھر بن گئی۔ یہ کئی 100 سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہم نہیں تھے، لیکن بزرگوں سے سنا ہے کہ ایسا کچھ واقعات ہوئے ہیں کہ وہ بارات جا رہی تھی، انہوں نے کوئی مذہبی طور پر غلط کیا ہے یا کس طرح ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کچھ لوگ بندر بھی بن جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے سنا ہے کہ یہ پتھر بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس کا نام جو رکھا گیا ہے ڈولیاں، وہ ڈولی واقعہ ایک پتھر کی بنی ہوئی ہے ادھر، اور دوسرا وہ اونٹ کی شکل بھی ہے کیونکہ بارات جا رہی تھی۔ اس کے آگے ہم لوگ کچھ نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ کہانی بہت پرانی ہے۔ یہ کیا داستان ہے جی کہ بارات پتھر بن گئی؟ اصل بات یہ ہے، میرا نام محمد یاسین ہے، ولداجی سردار خان۔ میں ڈولیوں میں، میرے نانکے بھی رہتے ہیں اور میں خود بھی وہیں رہتا ہوں، اور میرے ساورے بھی وہیں ہیں۔ جو بات اصل میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں نے 200-250 سال پہلے کا ذکر ہے کہ یہاں جو بارات آئی ہے تو وہ نالا کلمن کے جب اتری ہے تو اس کو پتہ نہیں پانی نے رکاوٹ ڈالی ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو انہیں جو ان کا والی وارث تھے انہوں نے بولا کہ میں بخریت اگر اپنی برات لے کر پار ہو جاؤں گا تو میں وہاں کچھ نیاز دوں گا، بکرا ذبح کروں گا یا کچھ۔ بہرحال وہ جب پار چڑھے تو انہوں نے مختلف قسم کی روایتیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مرغا ذبح کیا، بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ جوں جسے کہتے ہیں وہ ذبح سلام نے بنا تھا۔ بہرحال وہ برات باخریت چلی گئی، اور یہاں کلمن سے لے کر وہ آگے اگلا بٹالہ، براسا اگلا بٹالہ، وہ تیانپور اور ماکڑے تک گئی ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اچھا، یہ داستان آپ جس طریقے سے بتا رہے ہیں تو یہ آپ کو کس نے بتائی ہے؟ یہ میرے امی نے بتائی ہے اور ابو نے بتائی ہے، اور میرے امی کہتی تھی کہ ہمارے جو میرے نانا تھے، امی کے ابو تھے، وہ انہوں نے بتایا تھا۔ اچھا، تقریباً کتنی پرانی یہ ساری داستانیں ہیں؟ کوئی آپ کے جس طریقے سے آپ کے نانا نے آپ بتاتے ہیں، تو کیا ان نے بھی خود دیکھی تھی یا پھر ان کو بھی کسی نے بتایا تھا؟ سن 1938 میں میرا نانا فوت ہوئے تھے۔ جی ناظرین، تو آپ نے جانا ہے اس علاقے کے لوگوں سے کہ ان پہاڑوں کی داستان کیا ہے، کس طریقے سے یہ بارات پہاڑ بنی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ واللہ عالم اس کہانی میں کتنی سچائی ہے، کہ کیا یہ سچی کی کہانی ہے یا پھر نہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اپنے میزبان عبدالرافع کو دیجیے اجازت، چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوست احباب میں شیئر کیجیے۔ اللہ نگہبان۔